بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات جو ہے اس کی احادیث میں اہمیت ہے۔ تقریباً 17 یا 18 حدیثیں ایسی ہیں جن میں اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ بہرحال اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے لوگ اس معاملات میں تشدد اختیار کرتے ہیں کہ صاحب شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ ہمارے بھی لوگ کچھ یہ کہتے ہیں، لیکن اس سے ہم کبھی منکر نہیں ہو سکتے کہ شب برات کی فضیلت نہیں ہے۔ شب برات کی فضیلت ہے اور اس میں لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے، خاموشی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جو آج کل رواج بن گیا ہے کہ اس کو تہوار کی طرح منانا شروع کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے صرف 2 ہی تہوار ہیں، عید اور بقرعید۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو رات عطا کی ہے یہ صرف عبادت کے لیے کی ہے۔ قرآن کریم پڑھیں، نفلی عبادت کریں، اور نفلی عبادت بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، مسجدوں میں جائیں۔ تو بہرحال یہ خاموشی کے ساتھ عبادت کرنے کی رات ہے۔ جس طریقے سے آج شہروں کا حال ہے، ہماری دلی کا خاص طور سے جو حال ہوتا ہے، نوجوان طبقہ جو موٹر سائیکلیں لے کر نکلتا ہے اور ایک موٹر سائیکل پر 2 3 اور ایکشن میں وہ موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے، کسی کا پیر ٹوٹتا ہے، کوئی اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بہرحال جمعیت علماء صوبہ دہلی تمام مسلمانان دہلی سے یہ اپیل کرتی ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں سے جو صاحب اولاد ہیں، اپنی اولادوں کی نگرانی کرنا ان کا فرض ہے۔ وہ اپنی اولادوں کی نگرانی کریں، اور موٹر سائیکلیں چلانا عبادت نہیں، مسجدوں میں جا کر کے نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا، دعائیں مانگنا۔ اس لیے یہ رات ہے، اپنے بچوں کو یہ تلقین کرنی چاہیے، اور ہر طرح کی خرافات سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ مولانا صاحب، کچھ اس کو لے کے الگ الگ طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ قبرستان کو جانے کے لیے لوگ جو ہے بے تحاشا جاتے ہیں، اور وہاں الگ الگ طریقہ سے میلہ سا لگ جاتا ہے، اس کو لے کے بھی تھوڑا روشنی ڈال دیجیے۔ اس کو بھی منع کیا گیا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ صاحب قبرستان میں چراغاں کیا جائے، قبرستان کو سجایا جائے، یا قبرستان میں میلہ لگا جائے۔ اور بہت سارے مزید یہ ہے کہ لوگوں کا ایک عقیدہ بن چکا ہے کہ شب برات کے دن، شب برات کی رات میں جتنے ہمارے مر چکے ہیں ان کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کا یقین ہے اور یہ عقیدہ ہے، یہ بالکل اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ مسلمان جس وقت اس دنیا سے چلا گیا تو وہ پھر اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، نہ روح آ سکتی ہے نہ وہ آ سکتا ہے۔ ایسال ثواب کے لیے تو کبھی بھی جو ہے اپنے بڑوں کو جو ہے جو جا چکے ہیں۔ ایصال ثواب تو ایک ایسی چیز ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو وہ 2 ہی چیز چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایک تو وہ مال جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یا وہ اولاد جو صالح اولاد ہے، نیک اولاد ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور ایسی اولاد اس کے کام آتی ہے۔ اور ایصال ثواب کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جس ٹائم چاہیں جا کے، یا اپنے گھر میں بیٹھ کے، یا دکان پہ بیٹھ کے، یا کہیں بھی وہ انسان رہے، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچا سکتا ہے۔